بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 10 ایجنٹس پنجاب اور کراچی سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ مخالف صاحب، ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی ایک جو ڈرائیو شروع کی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اب صحیح سمت میں جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ جو فتنۃ الخوارج جو ہے ان کے خلاف جو ملٹری آپریشن شروع کیا گیا تھا، جو بی ایل اے کے ساتھ کولیبریٹ کر کے بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہے تھے، جو انہوں نے آپریشنز کیری آؤٹ کیے، ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے 3 پریس کانفرنسز میں باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ، ناموں کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، آڈیوز کے ساتھ اور دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ را جو ہے پاکستان میں ایک پورا نیٹ ورک جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اور ان کے ایک میجر سندیپ نے تو یہ دعویٰ کیا کہ یہ لاہور سے لے کے اور کوئٹہ تک ان کا پورا نیٹ ورک ہے۔ جی، اس میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک تو بی ایل اے کے لوگ بہت سارے تھے جو وہاں سے باقاعدہ فنڈنگ لیتے ہیں، جو وہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں، جو وہاں سے اسلحہ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں افغانستان کے تھے جنہیں میں کرائے کے قاتل سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ تو ان سب کا جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے نتیجے کے طور پر جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اس سے ان کا کلا کما ہو رہا ہے۔ یہ 10 بندے اکٹھے پکڑے جانا، 4 یہاں سے 6 کراچی سے، یہ سب اس انفارمیشن کے اوپر ریڈز ہو رہے ہیں جو ان لوگوں کو گرفتار کر کے ان سے جو انفارمیشن جو ہے وہ ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جاری رہنا چاہیے، یہ عمل پاکستان کو سکین کرنا چاہیے۔ ہم کوئی جاسوسی کا نیٹ ورک افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ 2 میجر واقعات ہیں اور مجھے توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں ان گرفتار لوگوں سے انفارمیشن حاصل کر کے مزید ریڈ ہوں گے، مزید آپریشنز ہوں گے، اور یہی ایک راستہ ہے کہ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے دشمن کے جو نیٹ ورک ہیں، دشمن کے جو کرندے ہیں، جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنا بہت ضروری ہے، جس سے پاکستان کی ایک امن جڑا ہے، جس سے پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی جڑی ہے۔ اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز سے ہمیں پوری توقع ہے، میں تو بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان میں کیپیسٹی ہے کہ پاکستان کو پورے کو ایک طرح سے سکین کیا جائے اور ایسے جو عناصر ہیں ان کی سرکوبی کر کے پاکستان کو ان کی موجودگی سے، ان کے وجود سے نجات دلائی جائے۔ جی بخاری صاحب، میں چاہتی ہوں کہ ان آپریشنز کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں، بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ۔ دیکھیے، جو شعیب میمن صاحب ہیں جو کراچی میں لوگ پکڑے گئے ہیں، جی، انہوں نے باقاعدہ یہ اعتراف کیا ہے کہ جی ہم ہندوستان جاتے رہے ہیں، ہماری وہاں ٹریننگ ہوتی رہی ہے، ایک کرنل سے ہمارا رابطہ تھا، ہم 1 سے زیادہ دفعہ بھارت جا چکے ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن بہت کروشل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو لوگ اب یہاں پکڑے گئے ہیں 6 جن کو سی ٹی ڈی نے پکڑا ہے، ان سے بھی جو انفارمیشن ملی ہے، ان کے پاس نقشے ہیں، ان کے پاس پلانز ہیں، ان کو باقاعدہ فنڈنگ کی ٹرانزیکشنز جو ہیں، یہ سب کچھ ملنے کے بعد اب یہ جو چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کے لوگ جو سپائی کرتے ہیں، اپنے ملک کو بیچتے ہیں، اپنی بے غیرتی کے ذریعے کے ڈالر لے کے پاکستان کے خلاف کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں، یہ ایک خاص عنصر ہے ہماری سوسائٹی کا۔ پاکستانی جنرلی اپنے خلاف کبھی جاسوسی پر آمادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ جو ڈالر کے حصول کے لیے، جو اپنی بہتری کے لیے ملکی مفاد کو قربان کر دیتے ہیں، ان کا پاکستان میں موجود رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بخاری صاحب، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اتنی فضول کس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ہو سکتی ہے کہ بارہا ان کے ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں؟ کلبھوشن یادیو بھی آپ کو یاد ہوگا، اور ابھی پھر 10 پکڑے گئے ہیں۔ دیکھیے، ان کے جو راجناتھ صاحب تھے نا، جو ان کے مشیر تھے قومی سلامتی کے، اور اجیت دوول، یہ دونوں کی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی پھیلائی جائے۔ بے پناہ فنڈنگ اس کو حاصل ہے، مودی کی RSS، مودی کی BJP، مودی کی حکومت، اور خود مودی، آپ کو یاد ہونا چاہیے کیا کیا تھا مودی نے گجرات میں۔ جی، تو یہ تو دے آر بچرز، میں تو اس کو نام ہی نہیں لینا چاہتا، اس کو ہی سے بچر آف گجرات۔ انہوں نے جو کچھ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے وہ کیا کر رہے ہیں، بالکل اقلیتوں کے خلاف کیا سلوک ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا کر رہے ہیں وہ، جی، خالستان کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ ملک میں تو چھوڑیں، وہ تو جا کے دوسرے ملک میں بھی نہیں چھوڑتے ان کو، کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں۔ پاکستان کو چاہیے کہ ان معاملات کو اتنا ہائی لائٹ کرے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ کون اصل دہشت گرد ملک ہے۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔